اور اب بھی ہر سال فرعون کی لاش کے اوپر چوہوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرمایا۔ 14 صدی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہوا نا تو اس میں بتایا، اور فرعون کا زمانہ بتایا، جبکہ 6000 سال پہلے کا وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے۔ اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فرعون کی لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنانا ہے، عبرت کا نشان بنا دیا۔ آپ دیکھیں نا، کتنی بھی اگر کسی باڈی کی مرنے کے بعد اس کی باڈی کو آپ سیو رکھنا چاہیں نہیں رکھ سکتے۔ 3 دن میں تو خطرناک بدبو اٹھنے لگتی ہے جب کسی کی باڈی پوسٹ مارٹم وغیرہ کے لیے جائے نا اور وہاں سے آتی ہے تو کیسا ماحول ہوتا ہے کہ بھائی بہت جلدی تدفین کر دو کیونکہ جسم سے بدبو اٹھنے لگے گی، جبکہ اتنی سیکور وہ لاش کو رکھتے ہیں کہ برف لگانا اور ہر قسم کے کیمیکل کو استعمال کرنا، لیکن وہ سیکور نہیں رکھ پاتے۔ 7 دن بھی باڈی کو مشکل سے انسان کتنے بھی اگر آلے استعمال کر لے گا نا تو اس کی باڈی کو جلدی سلامت نہیں رکھ سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ فرعون کی لاش کو ہم قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس کے بدن کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل کو پار کیا تو موسیٰ علیہ السلام ان کا لشکر نکل گیا، فرعون لشکر سمیت اس پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ پھر ہزاروں سال کے بعد اس کی باڈی اس کے اندر سے نکلنے کے بعد آج بھی وہ مصر کے عجائب خانے میں، عجائب گھر میں موجود ہے۔ لوگ جاتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے اس کی باڈی کو دیکھتے ہیں، کیا ایک کھاکڑ بن چکی ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت آپ دیکھیں کہ ہر سال اس کے جسم کے اوپر کچھ گوشت چلتا ہے، گوشت بنتا ہے، اور کچھ گوشت ایکسٹرا ہو جاتا ہے۔ تو اس ایکسٹرا گوشت کو ختم کرنے کے لیے اس کے باڈی کے اوپر چوہوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ وہ چوہے کیا کرتے ہیں کہ اوپر کا جو ماس ہوتا ہے، جو گوشت ہوتا ہے، اس کو کھا کے ختم کر دیتے ہیں، تو پھر وہ اپنے لیول میں اس کی باڈی آ جاتی ہے۔ لیکن گلنے سے، سڑنے سے اور مٹ جانے سے، ختم ہو جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی باڈی کو سلامت رکھا۔ جبکہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جب مردے کو مٹی دی جاتی ہے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ملا دیا، اور قیامت کے دن اسی سے زندہ کریں گے جس دن حساب دینا ہوگا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اسی میں ملا دیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم نے تمہیں خلط ملط کر دیا۔ لیکن جس کی باڈی نہیں کرنا تھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کی جسم کو ہم نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ انبیاء علیہ السلام کی جو باڈی ہے زمین کے اوپر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں صاف طور پہ بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے زمین کے اوپر کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ شہداء کے لیے صاف طور پہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے وہ رزق بھی پاتے ہیں۔ تو اس کی باڈی کو، فرعون کی لاش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اس لیے کہ قیامت تک کے آنے والے لوگ اس کو دیکھیں اور آنکھ سے دیکھ کر یہ سمجھیں کہ جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا اور اتنا بڑا دعویٰ کیا، آج تک ایسا دعویٰ کبھی کسی نے نہیں کیا جو یہ کہتا ہو انا الحق، میں سب سے بڑا خدا ہوں، سب سے بڑا خدا اپنے آپ کو کہلواتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایسا انجام کیا کہ دیکھو جو خدا سے ٹکرانے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے خلاف جانے والے لوگ ہوتے ہیں، بھائی بندہ ہے، اللہ ہے، جس نے بنایا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، ایک لوتھڑے سے، ایک ذلیل پانی سے اللہ تعالیٰ نے بندے کو بنایا، تو عقل تکڑ کس بات کی؟ اس لیے زمین پر جب ہم قدم رکھیں بالکل تکبر نہ کریں۔ وہ تکبر کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی باڈی کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تکبر سے، حسد سے، نفرت سے، جلن سے، ان تمام بڑے بڑے گناہوں سے ہم تمام لوگوں کو بچائے اور صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر چلنے کی، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون
تعاون کریں اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔